اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کل کے حالات کے مطابق ارادہ تھا کہ اردن کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، وہ اچھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ پیش کرنے کا۔ اس میں موجودہ حالات کے بارے میں گفتگو ہے، امام مہدی سے پہلے کے حالات، پھر دجال کی آمد، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری۔ اور اس میں یہ ایک داعیہ، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں اسرائیل کے 3 ربی حضرات کا انٹرویو شائع ہوا 20 فروری کے اخبار میں، اسرائیل ٹوڈے، نیٹ پر وہ موجود ہے۔ ایک دوست نے ترجمہ کیا، ربی کہتے ہیں اللہ والے کو، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ ہے ربیون کثیر، اور بہت سے اللہ والے ہر پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں، لیکن عرف عام میں اب ربی کہتے ہیں یہودی عالم کو جو اپنے مذہب کا فاضل ہے، عالم ہے، تورات کا عالم ہے، یہودی مذہب کا ہے، اسے کہتے ہیں ربی۔ اور قادیانیوں نے بھی یہی لفظ لیا، یہ بھی اپنے مذہبی رہنما کو کہتے ہیں ربی۔ اس وقت عرف میں ربی کا مطلب یہودی عالم، یہودی اور اپنے مذہب کا فاضل۔ تو اس میں جو ان کا چیف ہے، چیف ربی، امیر، وہ کہتا ہے کہ میری ملاقات دجال سے ہو چکی ہے، اور دجال نے انہیں کہا ہے کہ اب تک جو چیزیں راز تھیں اب راز رہنا ضروری نہیں ہے، اس لیے آپ یہ بیان کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ عالم۔ بہرحال اس کا ظہور جو ہے یہ ایک عالمگیر عقیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے بما حضرت نوح علیہ السلام، سب نے دجال کے بارے میں خبر دی۔ اور ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس کا نام تھا اب بھی نہ جاگے تو، یہ تھی وہاں انڈیا میں چھپی تھی، اور اس کے مصنف تھے کوئی شمس الحق عثمانی۔ انہوں نے ہندو مذہب کا مطالعہ کیا تھا، اور انہوں نے وہ چیزیں دی ہندو مذہب کی جو عالمی مذاہب سے مطابقت رکھتی ہیں۔ عالمی مذاہب میں لے لیں اسلام کو، تورات کو، انجیل کو۔ اس میں یہ ہے کہ
آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جو دنیا میں حکمرانی کرے گا اور دنیا میں ہر جگہ جائے گا. اس کی تعبیر انہوں نے اس طرح سے کی کہ اس شخص کے 1000 پاؤں ہوں گے. اس کی تشریح کی گئی کہ وہ بہت سفر کرے گا. 1000 ہاتھ ہوں گے. اس کی تشریح کی کہ اس میں قوت عمل بہت ہوگی اور فعال ہوگا غیر معمولی. تو یہ چیزیں حدیث پاک میں بھی ہیں کہ دجال ہر جگہ جائے گا. اس کا جو آغاز ہے وہ ایک مذہبی رہنما کے طور پہ ہوگا, ایک نیک آدمی, اچھا انسان. جیسے اس ربی نے انٹرویو دیا, کہا میں ان سے ملا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ان میں یکسوئی ہے. جو انگریزی لفظ ہے اس کا اچھا ترجمہ بنتا ہے یکسوئی. تو مطلب وہ دور قریب ہے اور یقیناً قریب ہے, کیونکہ وہ دور اس میں آتا ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے روئے زمین ظلم سے بھر جائے گی. اب باقی کا تو پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن خود ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو ہمارا پاکستان ظلم سے بھرا ہوا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ ظالم ہے, عامل کے پاس جائیں وہ ظالم ہے, وکیل کے پاس جائیں وہ ظالم ہے, جج کے پاس جائیں وہ ظالم ہے, ممبر اسمبلی کے پاس جائیں وہ ظالم ہے, یہاں تک کہ وہ اہم لوگ جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں پنچایتی, وہ تک پیسہ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے اتنے پیسے دو, فیصلہ میں کرتا ہوں. یعنی ہر طرف ظلم ہے, جس کے جو قابو آ گیا. اب عامل کا جو منصب ہے یہ موجودہ سمجھیں کہ 50-60 سال میں اس نے یہ حیثیت اختیار کی. اس سے پہلے یہ صرف جو بہت نیک متقی علماء تھے یہ ان کا کام تھا, ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں تھا. حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اپنے تصوف کو چھپا لو. کس میں چھپاؤ؟ عامل کی شکل اختیار کر لو, بس لوگ سمجھے ایک عامل ہے. اب وہ ایک کاروبار بن گیا اور ہماری بدنصیبی ہے کہ اس میں کون لوگ آئے الا ماشاء اللہ, یعنی 1000 میں ایک کا استثناء ہوگا. میں 100% یا 100,000 یعنی 1000 کے 1000 کو نہیں کہہ رہا, لیکن 99% کو ضرور کہہ رہا ہوں. ان پڑھ, نہ دین نہ دنیا, جھوٹے اور حرام خور, پکے حرام خور. اور یہ قوم بھی پاگل ہے. مجھے خاتون کا فون آیا, اللہ عالم کہاں سے آیا, اس نے کہا دی کہ میرے بھائی کو فالج ہو گیا. تو میں چاہتی ہوں کہ پتہ چلے کہ کسی نے جادو تو نہیں کیا. میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ جادو پہ مت جاؤ, ڈاکٹر کے پاس جاؤ, سیدھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ فوری, کسی سے مت ملو.
اس کا پھر دوبارہ مجھے فون آیا، اس نے کہا میں ڈاکٹر کے علاج کر رہے ہیں اور فالج کی تشخیص ہو گئی ہے، تشخیص یہ ہوئی ہے کہ مہروں میں کوئی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے فالج ہے، لیکن اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ مہروں کی تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ بیٹی آپ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ آ بیل مجھے مار، نہیں مارتا تو بھی مار۔ اب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا بڑا سا جادو ہوا ہے، اٹیک ہو گیا، خالہ نے کر دیا، ساس نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، گھروں میں فساد ڈالنے والے مفسد شیطانوں کا گروپ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایک چیز پتہ چل گئی اس کا علاج کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرو، نماز پڑھو 5 ٹائم کی۔ اللہ کے نبی نے جب جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اللہ نے تعلیم دی آپ سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں۔ یہ صورتیں پہلے سے موجود تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی، اللہ نے شفا دے دی۔ آیت الکرسی پڑھو، اور نماز نہیں پڑھنی، قرآن پاک کو تو کھولنا ہی نہیں، ختم معاملہ۔ حفظ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو میں یقین سے بتاتا ہوں، 10 میں 8 لوگ حفظ کر کے بول رہے ہیں۔ حفظ کر لیا، میٹرک میں لگے، ایف اے میں لگے، سب بول رہے ہیں، ختم۔ حافظ ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ مجھے خاتون نے بتایا کہ میرے سب بیٹے نماز پڑھتے ہیں، جو حافظ ہے وہ نہیں پڑھتا، شیطان ہے، ہر شیطانی میں اس کی دلچسپی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو عملی خرابی اور ظلم نے اس معاشرے کو گھیر لیا۔ تو یہ واقعی وقت آ گیا امام مہدی کی تشریف آوری کا، اور جب وہ آئیں گے تو دجال کا بھی دور آ گیا، قرب قیامت بھی آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی قریب ہے۔ اگر قریب ہے جیسے اندازہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی زیارت بخشیں، اور جو فتنے ہیں اللہ ان میں امان بخشے، کیونکہ اور زیادہ ہم فتنوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آج مجھے خیال ہوا کہ سورۃ نوح کا مختصر سا ترجمہ پیش کر دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 9ویں یا 10ویں پشت میں ہے۔ اس زمانے میں انسانوں کی عمریں بہت تھیں، عام طور پر 1000 سال، 900 سال، 1100 سال، 1200 سال انسان کی عمر ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 1200 سال کے قریب ہے، کیونکہ جو ان کا دور نبوت ہے طوفان سے پہلے وہ 950 سال ہے، اور وہ اس کے بعد بھی حیات رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو بھی انسان تھے وہ مشرق وسطیٰ میں آباد تھے، اس سے آگے نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کے ارد گرد کے قریب کے علاقوں میں آباد تھے، یمن میں آباد تھے، یعنی مشرق وسطیٰ میں ہی تھے، اور سب لوگ ان کی بد دعا سے جب ہلاک ہوئے کفار، تو پھر وہی بچے
جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان قبول کیا تھا اور وہ ایک جہاز میں آ گئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام جب عراق میں جودی پہاڑی پر اترے اور اس کے بعد ان کی اولاد آباد ہوئی، تو صرف ان کی اولاد ہی کی آگے اولاد ہوئی، باقی جہاز کے جتنے شرکاء تھے ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ تو ان کے 3 صاحبزادوں سے اولاد ہوئی، سام، حام اور یافس۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ پہلے نبی ہیں جو کفار میں آئے، ان سے پہلے نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، وہ کافروں کے لیے نہیں آئے بلکہ مسلمانوں کی ہی اصلاح کے لیے آئے کہ اللہ کے احکام جو بھی ہوں ان کو پہنچاتے رہیں۔ اس کے بعد جب کفر پھیلا اور بت پرستی بڑھی، تو بت پرستی میں جب قوم مبتلا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے 950 برس تبلیغ کی، اور یہ لوگ ان سے اتنے ضد میں آ چکے تھے کہ ان کی اہانت کرتے تھے، ان کا مذاق کرتے تھے، اور اپنی اولاد کو ہر آدمی وصیت کر کے جاتا تھا کہ حضرت نوح کی بات نہیں ماننی۔ تو وہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ بچوں میں، نوجوانوں میں کام کیا تو بھی، معمر لوگوں میں، جوانوں میں، نوعمروں میں کوئی طبقہ ان کی بات نہیں سنتا تھا، چند لوگوں کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت جگہ کیا، لیکن سورہ نوح میں ان کا آخری فیصلہ اور اس فیصلے کے بعد ان کی قوم کے لیے بد دعائیں وہ نقل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کے پاس۔ ہر نبی ان کی قوم، اپنی قوم میں آیا، یعنی وہ قوم کا ایک فرد ہوتا تھا۔ جیسے عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے یہاں بھی بر صغیر میں بھی انبیاء کرام آئے، جیسے ذوالکفل کے بارے میں ہے کہ وہ بر صغیر میں آئے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بتلایا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور میں روئے زمین کے لیے نبی ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا انہی کی قوم میں، اور بتایا گیا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، بتلائیں کہ تم لوگ باز آؤ، اللہ کے دین کو قبول کرو، نافرمانی مت کرو، اس سے پہلے کہ ایک دردناک عذاب آ جائے جو بعد میں آ گیا، دنیا میں طوفان نوح اور آخرت میں ان کے لیے جہنم۔ انہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور قوم کو خطاب کیا کہ اے لوگوں، میں کھلے طور پر تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اللہ کے عذاب سے، اور میرا ایک ہی مطالبہ ہے تم سے کہ اللہ کی بندگی کرو
اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، کیونکہ نبی اللہ کا معیار ہے، جو وہ کہیں وہ مانو، یہی اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ اور جب تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور اللہ کے نبی کے کہنے پر چلو گے، ان تین چیزیں جس میں بھی ہوں گی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ ہی سے ڈرے اور پیغمبر علیہ السلام کا کہنا مانے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں مقررہ وقت تک مہلت دیں گے، یعنی حادثاتی موت میں نہیں آؤ گے، بلکہ اپنی اپنی طبعی زندگی پوری کرو گے، عذاب نہیں آئے گا۔ کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے وہ نہیں ٹلایا جا سکتا، جب گرفت آنے کا فیصلہ ہو گیا وہ نہیں ٹل سکتی، اگر تم یہ بات جان لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، لیکن یہ آخری دور ہے ان کا، کہا کہ پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، لیکن میری جو ان کو پکار تھی اس سے یہی ہوا کہ یہ زیادہ بھاگنے لگے مجھ سے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میں نے جب بھی ان کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے جب بھی اپنی قوم کو پکارا تاکہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں، تو ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں کر لیں، چہرے ڈھک لیے، ضد پر اتر آئے اور بہت زیادہ تکبر میں آ گئے۔ پھر میں نے ان کو علی الاعلان پکارا، جیسے لگتا ہے کہ اجلاس یا جلسے منعقد کیے یا ان کے میلوں میں گئے، وہاں خطاب کیا۔ پھر میں نے علی الاعلان بھی پکارا، راز میں بھی پکارا، یعنی تنہائی میں انفرادی ملاقاتیں بھی کی، علی الاعلان بھی تبلیغ کی، اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یعنی جو بھی تم نے نافرمانی کے دورانیہ گزارا، 400 سال، 500 سال، 800 سال، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اور جب توبہ کرو گے تو تمہیں 3 فائدے ملیں گے۔ اس زمانے میں قحط تھا، اللہ تعالیٰ برسنے والے بادل بھیجیں گے، بارش بھیج دیں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا، قحط سالی دور ہو جائے گی، خشک سالی دور ہو جائے گی، تمہارے مال کو بڑھا دیں گے، تمہاری اولادوں کو بڑھا دیں گے، تمہارے لیے باغات بنا دیں گے، تمہارے لیے نہریں نکال دیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالی سے بڑائی کی امید نہیں کرتے کہ جب تم اللہ کو مانو گے تم عظمت پالو گے، عزت پالو گے۔ ذرا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا طرح طرح، یعنی اپنے مدارج خلقت پہ غور کرو، پیدائش پر۔ انسان ایک بے حقیقت نطفہ، اس میں بھی ایک بیضہ ہے نہ نظر آنے والا، پھر اس میں تبدیلی آئی، خون کا لوتھڑا بنا،
پھر تبدیلی آئی، گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر تبدیلی آئی، اللہ نے ہڈیاں بنائی، ناک بنائی، کان بنائے، آنکھیں بنائی، بغیر کسی سانچے کے اپنی قدرت سے۔ تو تمہیں طرح طرح کے مراحل سے پیدا کیا، اور کیا تم نے یہ نہیں غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے درجہ بدرجہ، یکے بعد دیگرے، ایک دوسرے پر، ان میں چاند بنایا اور بتایا کہ اس میں روشنی ہے، سورج پیدا کیا، وہ تمہارے لیے چراغ ہے، تم اس سے روشنی حاصل کرتے ہو۔ سورج کو چراغ کہا کیونکہ اس کی روشنی میں گرمی ہے، اور چاند کی روشنی کو ایک روشنی قرار دیا، یہ ایک ٹھنڈی روشنی ہے۔ چاند سورج کی بدولت روشن ہوتا ہے اور ہمیں بھی ایک دھیمی دھیمی روشنی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے اگایا اور جما دیا زمین سے، یعنی زمین سے پیدا ہوئے، زمین سے کھا رہے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، زمین میں ہی چلے جانا اور زمین سے اٹھنا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں لوٹائیں گے، پھر زمین سے ہی تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ تم اس میں چلو، اور اس میں تمہارے لیے کشادہ راستے بنائے، آپ جہاں تک بھی جا سکتے ہیں، ہر دور میں، آج کے دور میں بھی آپ جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، اور انہوں نے ان کی پیروی کی جن کو ان کے مال اور اولاد نے مزید خسارہ دیا، یعنی اپنے امیروں کی پیروی کی، میرا کہنا نہیں مانا، اور امیروں کو ان کی اولاد نے، ان کے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ وہ مزید اس سے خسارے میں گئے، دین کا خسارہ، دنیا کا خسارہ۔ اور ان لوگوں نے بڑے بڑے داؤ چلائے میرے ساتھ، مکروا مکرن کبارن، فریب کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو۔ ود ایک بت تھا، سوا بت تھا، یغوث، یعوق، نصر، بعد میں پھر عرب میں بھی بہت سے آئے، لات اور عزا، منات، حبل۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا احد میں، اعلو حبل، حبل کی بلندی پر، جیسے کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ایسے ان کا نعرہ تھا۔ اور جب ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوری جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بڑے، سب سے جلیل القدر ہے۔ وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت گمراہی پھیلا دی۔
وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، پروردگار اب ان ظالموں کو صرف گمراہی میں بڑھائیے، ہدایت نہ دیں۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، یہ ان گناہوں کی وجہ سے کہ جن گناہوں سے یہ غرق کیے گئے دنیا میں، فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا یا عذاب میں داخل کر دیا گیا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اس موقع پر انہوں نے اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، اور اللہ نے ان کو راندہ کر دیا تھا، ان کا دھیان ہی اللہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ پروردگار ان میں سے ایک آباد گھر بھی نہ چھوڑیے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو چھوڑا تو اپنے تجربے سے انہوں نے یہ دعا کی کہ یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور جو اولاد جنیں گے وہ بھی اللہ کی نافرمان اور کافر ہی جنیں گے۔ پھر دعا کی کہ رب اغفر لی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جو میرے گھر آ جائے ایمان لانے والا شخص اور اس کی مغفرت فرما، یعنی جو ایمان قبول کر لے، اور کل ایمان والوں کی اور کل ایمان والیوں کی مغفرت فرما، اور ان ظالموں کو آپ بربادی میں بڑھائیں، یعنی ان کو برباد کر دیں، ان پر رحم نہ فرمائیں، ان کو ہدایت نہ دیں۔ اور کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا ہے وہ قبول ہو گئی اور یہ برباد ہو گئے۔ اور بد دعا عموماً منع ہے، لیکن نبی خود معیار ہے۔ جہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں پر اس کی اجازت ہوگی۔ جیسے یعنی ایک اندازہ ہے، اللہ عالم، جیسے مسلمانوں کے حاکم ہیں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں، ان کی گرفت اس قدر قوی ہے کہ یہ کسی کو ہلنے نہیں دیتے۔ صدام حسین کہتا تھا بروایت مولانا عبد القادر آزاد مرحوم کہ میں نے اپنے مخالفین کو ایسا کسا ہوا ہے کہ یہ لوگ گھر کے غسل خانے میں بھی میرے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ نے اس کو کسا تو پھر وہ بڑی بے بسی کی موت مرا ہے۔ لیکن بہرحال کافروں کے ہاتھوں مرا ہے، تو آخرت کے معاملے اللہ کے ہیں، لیکن دنیا میں اس کا اقتدار اتنا قوی تھا کہ ایک نو کے قلم میں سارے اختیارات تھے، اور اس نے قوم کو ذہن یہ دیا کہ رسالت العرب پہ ایمان رکھنا۔ رسالت العرب کیا؟ عربوں کا پیغام۔ جاہلیت والے عہد نبوی سے پہلے بیٹوں کے نام بھی وہی تھے، قصی نام تھا ایک بیٹے کا، قصی پہلوں میں گزرا ہے، تو اللہ کے دین پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، رسالت العرب پہ ایمان لاتے تھے۔
اور یہاں سے ایک منسٹر گئے تھے وہاں دورے پر، تو وہاں کے وزراء نے کہا کہ ہم دو چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، ایک سوشلزم، ایک شراب۔ اور قہوے خانے بنا رکھے تھے جگہ جگہ، قوم کو عیاشی میں ڈال رکھا تھا۔ نظام بے شک اس کا اچھا تھا، لیکن ان کی گرفت بہت قوی ہے۔ جمال عبد الناصر کی، اس کے بعد صدر سادات، پھر حسنی مبارک، اب یہ اس کو لائے فوجی جرنیل کو۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ آئندہ اللہ نے زندگی بخشی، عافیت رہی، تو اس کتاب کا جو اردن کے فاضل شخص نے لکھی ایک حصہ ترجمے میں پیش کروں گا۔ وصلی اللہ تعالی اللہ اللہ اللہ